السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں رمضان جیسا مہینہ، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ، کچھ ہی دنوں بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ایسا بابرکت والا مہینہ، ایسا عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے، جس کی اہمیت کی لامثال والا مہینہ، ایسی معراج کا عنوان ہے رمضان المبارک کی اہمیت۔ ہم دیکھیں ہیں کہ اگر کوئی اہمیت کا حامل شخص ہوتا ہے، واقعی کوئی شخص ایسا عظیم المرتبہ شخص جس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہو، تو وہ اہمیت والی ہستی کو ہم اس کا استقبال، اس کی اہمیت، اس کی قدر، جیسے کہ اگر دنیاوی مثال لے لیں تو ہمارے ماں باپ کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ہستیاں ہم سے رخصت ہونے کے بعد ہم ان کی قدر کرتے ہیں، تو نہ کہ ہمیں بھی ایسا یوں نہ ہو کہ رمضان جیسا مہینہ آ جائے، اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں، وہ پھر رخصت ہو جائے، ارے ایسا ہے اب با اہمیت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے علم میں ایسا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صیام رمضان، کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، کلمہ شہادت کا دل سے تصدیق کرنا۔ دوسرا نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو حج کرنا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ خود کلام مجید میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے کہ پچھلی قوموں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اللہ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت جو حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے، بلکہ ان پر روزوں کو فرض تو کیا ہی کیا، جیسے کہ پچھلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی روزے ان قوموں پر بھی فرض کیا تھا، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو یہ ایسا ماہ رمضان کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی چیزوں میں یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ہم ان 5 چیزوں پر بھی عمل نہیں کرے تو نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان باقی نہیں رہا۔
کہ اسلام کی بنیادی چیزوں پر بنیاد ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنے چاہے بلڈنگ بنا سکتے، فلور بنا سکتے، ٹھوک سکتے آپ ایسے فلور کہ اگر ہماری بنیادی ہی مضبوط نہیں ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہی مضبوط نہیں ہے، تو ہم لاکھ عبادتیں کر لیں ہمارے قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان نام کا مسلمان رہے گا، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ نام مسلمان رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، تو مسلمان ہونا ہے تو کام، اس کے افعال، اس کے قول، اس کا فعل مسلمان جیسے ہونی چاہیے۔ رمضان کو پالے تو اس کی اہمیت، وہ اہمیت، اس کی قدر، اس کا پاس و لحاظ کرنے کی ضرورت۔ جب مسلمان ہے تو اسلام کی بنیادی چیزوں کو فالو کرتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر کرتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ جیسے اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے پچھلے قوموں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا اور تم پر بھی میں روزوں کو فرض کر رہا ہوں۔ ہم روزوں رمضان کا، میرا جو یہ عنوانات ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، جیسے ماہ رمضان کے فضائل پر سنا، ماہ رمضان کے استقبال پر آپ نے عنوانات کو سنا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے، ان عنوانات کو سنتے ہوئے میرا آج کا موضوع یہ انتہائی اہم تھا۔ یہ دو موضوعات، فضائل رمضان اور رمضان کی اہمیت۔ فضائل تو سن چکے ہیں آپ احادیث شریفہ کے ذریعے سے، آپ اہمیت کی، یہ اہمیت والا مہینہ، اس کی قدر کرنے والا مہینہ، ایسا اہمیت والا مہینہ ہے کہ مسلمان اس کی قدر کرتا ہے، وہ رضا الہی کے لیے روزوں کو رکھتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزوں کو رکھتا ہے۔ جب رمضان کو پالے، ایسے میں نے اس لیے یہ عنوانات کو چنا ہو کہ جب رمضان قریب ہے، بالکل قریب ہے، چند دن کا شعبان مہمان ہے، شعبان کا مہینہ اب 10 دن باقی کچھ ہے، اب یہ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا، یہ مہمان، یہ شعبان جیسا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد اب رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ مہینہ لیا۔ جب رمضان کو پالیں تو ہم نمازوں کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کر لیں، ہم بطنی چیزوں پر خوب پاکی حاصل کر لیں، نماز کو قائم کریں، قرآن کے عادی ہو جائیں، تاکہ جب رمضان آ جائے تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن دکھے۔ جب رمضان کو پالے تو ہم نمازوں کے عادی ہو جائیں، اور پھر ہمیں خالی وقت ملے تو ذکر رسول، ذکر اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں مگن رہنے کی ضرورت، نہ کہ جب رمضان کو پالے تو ہمارا وقت سڑکوں پہ نہ گزرے، کیونکہ یہ اہمیت والا مہینہ ہے۔ اب کوئی شخص آپ کے پاس، آپ کے نظر میں کوئی با اہمیت والا شخص ہے تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے سامنے کوئی ایسے غیر صلت کام نہیں کرتے تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تو وہ شخص آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا ہی اہمیت والا ہستی ہے، تاکہ ہم اس کے سامنے ایسے غلط کام نہ کریں کہ ہم اس کے نظروں میں گر سکیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے مہینے کی ایک اہمیت دیا ہے تو ہم رمضان کو پاتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ ہوٹلوں میں رہتا، جب رمضان کو پاتے ہیں تو ہمارا وقت گزاری سڑکوں پر رہتا ہے، جب ہم رمضان کو پاتے ہیں تو ہمارا وقت وہاں پر گزرتا ہے کہ جہاں پر ہم کو وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وقت اگر آپ کو خالی وقت ملے، آپ کی مصروفیت کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ملے تو ہمارا وقت مسجد، اللہ کے گھر میں گزرنے کی ضرورت۔ ہمیں وقت ملے تو ہمارے ہاتھوں میں کلام مجید کو تھامے رہنے کی ضرورت، نہ کہ فون اور اسمارٹ چیزوں کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو 12 سال کے 11 مہینے ہم نے طرح طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کیا، اب رمضان کے وقت میں تو وہ تو اہمیت والا مہینہ ہے، تو ہم وہ وقت اسمارٹ فونوں میں، ہمارے نوجوان بچے اسمارٹ واچوں میں، اسمارٹ فونوں میں، لیپ ٹاپ میں وقت گزارنے کے بجائے ہمارا وقت وہاں لگے جسے وہ وقت اللہ تعالیٰ اس وقت کا اجر ہمیں دینے والا، تو وہ وقت کی قدر کر لیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھے۔ میں نے اس لیے رمضان المبارک کا یہ جو عنوان لیا ہے تو اس لیے لیا ہوں، رمضان کی اہمیت اسی لیے لیا ہوں تاکہ نوجوان بچے اس کو جانے سمجھے۔ ہم نے
جو جو وقت گزارے تھے، تو رمضان آتے ہی بی اٹینشن اور بی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے یہ اخلاق، ہمارے یہ عادت اگر کوئی غیر دیکھ لے تو وہ دائرے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ارے رمضان کو پاتا ہے تو کتنی قدر کرتا ہے، رمضان کو پاتا ہے اگر ہم اسے عالیشان پیمانے پہ مشروبات بھی دے دیں تو وہ ہرگز ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ کہ یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے. یہ اس لیے اہمیت ہے اس مہینے کی کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود رمضان میں روزے رکھا کرتے. یہ مغفرت والا مہینہ، اجر و اہمیت والا مہینہ، فضائل رکھنے والا مہینہ. تو یہ مہینہ جب ہم پر سایہ فگن ہو جائے تو ہم اس مہینے کے، وہ مہینہ آنے سے پہلے ہی ہم ایسے تیار ہو کے رہنی چاہیے کہ جب کوئی فضیلت اور اہمیت والا ہستی جب ہمارے پاس آنے والا ہے تو ہم کیسے پاک و صاف، ہمارا لباس پاک ہوتا ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص ایسے سن لیں تو اس کے ارے کیا میٹھا زبان بولی یوز کر رہا ہے یہ شخص. تو یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. جب رمضان کو پالے تو ہمارے زبان سے ایسے فحش کلمات نہ نکلے جسے اللہ تعالی ہمیں یہ بابرکت والے مہینے کے اس میں ہمیں سزا نہ دے. اور ہماری زبان پاک و صاف، ہمارا بدن پاک و صاف، ہم ایسے پاک و صاف ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی، یہ کیوں کہ یہ اہمیت والا مہینہ، ہمارا لباس بھی صاف ہونا، ہمارے اخلاق بھی صاف ہونا، ہمارے ہاتھ بھی صاف ہونا، ہمارے پیر بھی صاف ہونا، یہ سارا بدن ہمارا پاک و صاف ہونے کی ضرورت. یہ کیوں کہ جب وہ اہمیت والا مہینہ آ جائے تو ہمارے اندر کسی بھی چیز کی خامی نہیں ہونی چاہیے. جب تم کوئی تمہارے پاس کوئی اہمیت والے ہستی کو آپ بلا رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ گندے کپڑے پہن کر تو نہیں جاتے، پاک و صاف ہی ہو کر جاتے ہیں. کیوں کہ یہ بہت بڑا اہم والا آدمی ہے، اہمیت کا حامل والا آدمی. تو جب رمضان کو پالیں تو ہم ایسے ہی، ہمارا بدن پاک صاف نہیں، ہم پاک صاف نہیں، تو یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، غیروں کی علامت ہے. وہ اہمیت، ہمارے پاس اہمیت کی ضرورت ہے، ہر چیز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ قدر ایسی ہوتی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ رمضان اس کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، کہ جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو رمضان روزہ کہتا ہے کہ نہیں مالک ہو مولا، یہ رمضان میں یہ میرے رمضان کہ روزوں کو رکھا کرتا تھا، تو نے جب عوام لوگوں پر روزوں کو فرض کیا ہے تو یہ بندہ تیری رضا کے لیے روزے رکھتا تھا. یہ روزہ ہمارے لیے گناہوں کا ڈھال بنا ہوا ہے، یہ ہم گناہوں کا ڈھال بنا ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرتا ہے. جب جہنم میں جاتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے سفارش کرتی ہے. کیوں کہ یہ صلاۃ اللیل میں مالک و مولا، یہ رات میں یہ بندہ جگا ہے تو تیری رضا کے لیے یہ بندہ نے رمضان میں جگ کر تیری کلام کی تلاوت کی ہے. تو جب یہ شخص، جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے رمضان اور قرآن مجید اور روزہ، یہ تین چیزیں ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنتی کہ اے اللہ جب یہ پورا رمضان کے مہینے کو پایا ہے تو تیری رضا کے لیے روزے رکھا، تو یہ لہٰذا یہ جہنم کا حقدار نہیں، جنت کا حقدار ہے. یہ کس کے لیے حدیث پاک حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے کہا؟ کہ ہمارے لیے کہا. تو ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک حدیث ہے، ایک انصاری لوگ تھے، حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ، صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک انصاری کہ تم حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا بچہ، میرے پاس 3 اونٹ ہے. وہ انصاری عورت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 3 اونٹ ہے، وہ ایک اونٹ سے میں گھر کے کام سامان پانی وغیرہ لے کر آنے کے لیے، میرا شوہر حج کے لیے روانہ، میرا بچہ عمرے کے لیے روانہ ہوا تو میں اسے یوز نہیں کر سکتی، تو اس لیے اونٹ میرے پاس نہیں، میں اس لیے نہیں جا سکتی. تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم رمضان میں کیوں عمرہ نہیں کر سکتے؟ تم رمضان میں کرو، وہ بھی حج کا ثواب. یہ صحیح حدیث ہے، میں کوئی بنائی ہوئی حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ کوٹ کر رہا ہوں، حدیث ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں.
تو یہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو تم عمرے کو جایا کرو، عمرے کو جاؤ، وہاں پر روزے کی حالت میں آپ حج و عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب دے رہا ہے۔ ہم ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دیا ہے تو آپ اپنی دولت کو ایسے مقام پر خرچ کریں، نہ کہ بے فضول اپنی دولت کو خرچہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں اس لیے بیان کیا ہوں کہ رمضان کی اہمیت بتانا تھا، میرا مقصد آپ کو رمضان کی اہمیت بتانا تھا، اتنا اہمیت والا مہینہ۔ اور پھر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا بروز محشر، حبیب پاک علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ ہمارے سر پر سورج ہوگا، ہمارے تلووں کے تلے پیتل کی زمین ہوگی، یہ ایسا حشر ہوگا کہ پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ ہمارے زبانیں کتے کی طرح لٹکتے ہوئے رہیں گے، وہ ہنستے، لوگ تڑپتے رہیں گے کہ مالک مجھے پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے۔ تو ایسے نفسا نفسی کے عالم میں روزے دار کو اللہ تعالیٰ روزے دار کی مدد کرتا ہے، جو رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب میں کوئی بندے کی مدد نہیں کرتا، مدد و نصرت نہیں کرتا، لیکن اس شخص کی مدد کرتا ہے جو رمضان کے روزوں کو خشوع و خضوع سے رضا الہی کے لیے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی مدد اس وقت کرتا ہے۔ تو یہ اہمیت والا مہینہ، ایسا اہمیت کا حامل جو مہینہ ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت، اس کی قدر اور اس کا پاس و لحاظ کرنے کی ضرورت۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان رہا۔ سوچو میرے عزیزان گرامی، ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان بچے بچیاں کس راہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے تو حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں دیا۔ آپ دیکھ لیں کتنے ایسے جو اسلام سے جڑے ہوئے ہستیاں نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ کیا ان کے پاس جیسا اس دین اسلام کو پا لیتے ہیں، وہ نہیں پائے ہوئے ہیں تو ان کے پاس دیکھ لیں، نہ ان کے پاس زبان کی کنٹرول ہے، نہ لباس کا قدر ہے، نہ ان کے پاس پاکی کی قدر ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہمیں زبان کی اہمیت کا حامل بھی ہے اور ہمارے لیے لباس کی بہت اہمیت رکھتا ہے، عصمت کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ تو ایسے مہینے کو ہم پالیں، تو ایسا اسلام جیسے اس میں ہم اسلام میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ہم نے قبول کیا، دل سے تصدیق کیا ہے، تو اس میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر بھی مسلمان اسلام کے کام پر کیوں ملوث نہیں ہے؟ ہمیں اس پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ اس لیے مثال دی تاکہ ہم اسلام کو دل سے تصدیق کیے ہیں تو ہمارا حق بنتا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہم خود عمل کر لیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اور آپ کی عبادتوں کو، اسلامی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے دور میں تو ہم نہیں تھے، ہم نے ان کے قول اور فعل کو ہم نے اپنی زبانوں سے سنا نہیں ہے، کانوں سے سنا نہیں ہے، ہم نے ان کی صحبت میں تو بیٹھے نہیں۔ ان احادیث شریفہ کو، اللہ کے کلام کو سن کر ہم اپنی زندگی میں کچھ عملی جامہ تو پہنا سکتے ہیں۔ تو ایسا اہمیت والا مہینہ ہم پر کچھ ہی دنوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہر چیز کی قدر کر لیں۔ ماہ رمضان کا لمحہ کی اہمیت رکھتا ہے، اہمیت کا حامل والا مہینہ۔ گھنٹے سیکنڈوں بھی اگر گزر جائیں تو وہ لمحات ہم پر گزر نہیں کرتے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات سے رخصت ہوتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ، غور سے سنیں آپ یہ حدیث کو، کہ کوئی شخص اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، قصدن چھوڑ دے، ہونا بول کر چھوڑ دے، قصدن چھوڑ دے، اگر وہ سال کے یہ ایک روزے کی قضا کے لیے سال کے 11 مہینے بھی اگر وہ روزے رکھ لیں تو رمضان کے ایک روزے کی اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ، وہ سال کے 11 مہینے بھی اگر روزے رکھا، رمضان یعنی کہ سال کے 11 مہینے
روزے رکھا ہے تو رمضان کا ایک روزے کے لیے جو قصدن چھوڑا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو وہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سیکنڈ کا بھی اگر وقت ملے تو ہم ذکر میں مشغول رہیں، 5 منٹ ہی صحیح وقت ملے، اپنی مصروفیات نکال دیں، اپنی مصروفیات کا ٹائم نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، صلاۃ اللیل کے لیے، نماز تراویح کے لیے، نماز تہجد کے لیے، سحر و افطار کے لیے وقت نکالیں تو یقیناً وہی مسلمان کامیاب رہے گا، وہی مسلمان کامیابی کے منزلوں کو چھونے والا۔ تو یہ میرا مقصد تھا۔ آج رمضان المبارک کی اہمیت پر میں نے یہ عنوان کو چنا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ جو آج عنوان میں بولا گیا، مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمارے چینل کے مادھیم میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ہم تمام کو رمضان جیسا مہینہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعا کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔